ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرش الہی کا سایہ پانے والے اور بھی کچھ ایسے اعمال ہیں حدیث طیبہ کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی بدولت کچھ کام ایسے ہیں کہ جن پر کرنے کا کہا گیا اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنے کا کہا گیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو درود و سلام بھی کثرت سے پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے کسی کی مشکل کو آسان کریں، مشکل اس کی دور کر دیں۔ مومن اس کے لیے فرمایا ہین لین سہل او کما قال علیہ السلام، کہ مومن جو ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اس سے معاملات کرنا یہ نرم ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی جو شرح میں فرمایا کہ کامل مومن وہی ہے کہ جس سے یہ معاملات کرنا، جس سے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، رشتہ کرنا، گفتگو کرنا، لین دین کرنا یہ آسان ہو جائے تو وہ کامل مومن کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک مسلمان کو کامل مومن کی ان علامات اور نشانیوں پر پورا بھی اترنا چاہیے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا، جو اپنے لیے پسند کرے ان کے لیے بھی پسند کرے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے شیخ الحدیث مفتی محمد احسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں۔ میرا نام فضل محمود ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، قرآن شریف بے وضو غلاف کے اندر جو قرآن شریف کو چھونے کا کفارہ کیا ہے؟ بے وضو قرآن پاک چھونے کا کفارہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جسے صرف اور صرف پاکیزہ ہیں، یعنی جو طہارت والے ہیں وہی اس کو چھوئیں گے، دوسرے اس کو نہیں چھوئیں گے۔ تو حکم شرع یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو براہ راست چھونا، یا قرآن مجید فرقان حمید اگر ایسے غلاف کے اندر موجود ہے، ایسے غلاف کے ساتھ متصل ہے کہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایسا غلاف ہے کہ اس سے ملا ہوا ہے، متصل ہے، تو اب اس کو بغیر وضو براہ راست چھونا یہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کتاب ہے جس میں قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، دیگر اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں اس کتاب کو تو آپ چھو سکتے ہیں بے وضو۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اگر باوضو ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر باوضو نہیں تو کم از کم یہ کہ کوئی دستانہ وغیرہ آپ نے پہنا ہوا ہو، اگرچہ کہ وہ کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ متصل ہو۔ لیکن عین وہ جگہ کہ جہاں قرآن کی آیات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اگر ہاتھ رکھتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو بے وضو
کسی مقام پر براہ راست چھونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر غلاف ایسا ہے کہ جو منفصل ہے، جدا ہے، جیسے ہمارے یہاں جزدان وغیرہ ہوتا ہے، یا کوئی شوپر وغیرہ ہے جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید یہ تشریف فرمائے رکھا ہوا ہے، اب اس کو کوئی بے وضو چھوتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی کپڑا وغیرہ ایسا کہ جو آپ کے تابع نہیں ہے، آپ کے جسم کے ساتھ متصل نہیں ہے، جیسے کوئی رومال ہو گیا، کوئی چادر ہو گئی، اس کے ذریعے سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو بے وضو پکڑ لیا تو اس صورت میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہر صورت قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے احتیاط یہی برتنی چاہیے کہ بندہ اسے باوضو ہی چھوئے، چاہے کہ جس مقام پر اسے بغیر وضو کے چھونے کی اجازت مل بھی جاتی ہے، جو صورت ہم نے بیان کی، پھر بھی باوضو چھوئے، کیونکہ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک رہا ان کے سوال کا معاملہ کہ قرآن کو بے وضو چھونے کی وجہ سے کفارہ کیا لازم آتا ہے، تو اگر تو جان بوجھ کے ایسا کیا ہے کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید کو بلا طہارت چھونے کی اجازت نہیں تھی وہاں اس نے چھوا، تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، لیکن کوئی باقاعدہ کفارہ اس کے اوپر مقرر نہیں ہے کہ وہ کفارہ دے۔ ہاں اگر اپنی دل کی تسلی کے لیے تو طیبا للقلب جس کو کہا جاتا ہے کہ دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ صدقہ کرنا چاہے تو کر دے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں کیا۔ بہر صورت بہرحال قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ پاک کی ایک پاکیزہ کتاب ہے، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کو چھونے والے یہ پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اور یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی کتابوں کے اندر مروی ہے اور بسند جید مروی ہے، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو وہی چھوئے گا جو کہ پاکیزہ ہو، اور اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ بلا طہارت نہیں چھو سکتے، پاک ہو کر ہی اسے چھوئیں گے۔ تو لہذا اس میں اور پاکی سے مراد یہاں یعنی نارمل پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں۔ ہاں باوضو ہونا، یعنی پاک ہونے سے مراد کہ حدث اکبر و اصغر جس کو کہتے ہیں کہ نہ آپ پر غسل فرض ہو نہ آپ پر وضو فرض ہو، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ اسے چھوئیں، ورنہ اس کے بغیر چھونا بعض صورتیں جو احتیاط کی بتائی گئیں کہ کپڑے وغیرہ کے ذریعے چھو سکتے ہیں تو چھونے کی اجازت مل جائے گی کپڑے کے ساتھ جو آپ کے جسم سے متصل نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط یہ برتنی چاہیے۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ائمہ اربعہ یا تابعین رحمہم اللہ المبین کے دور میں 12 ربیع الاول کو کسی مخصوص عبادتی یا عید کا دن قرار دیا گیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ پہلے تو ہم الزامی طور پر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین رحمہم اللہ اجمعین ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس دن کو عید کا دن قرار نہ دیا ہو؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے منع کیا ہو کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو قرآن و سنت ہیں ان کی ادلہ سے اس دن کو عید کا دن کہنا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود ہیں، اسی طرح احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس دن کو عید کا دن یہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ لغت عرب کے اندر یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ جو خوشی لوٹ لوٹ کر آتی ہو اس کو عید کہا جاتا ہے۔ جیسے عرب میں عید الوطنی منائی جاتی ہے، یعنی جو دن آزادی کا دن ہوتا ہے جس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں تو اسی کو عرب والے عید الوطنی کہتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر سال وہ خوشی ایک طرح سے ان کو لوٹ کر مل رہی ہوتی ہے، تو اس دن چونکہ خوشیاں مناتے ہیں اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور یہ واقعہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے حواریوں نے، آپ کے جو ساتھی تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم پر وہ مائدہ آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی
کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یعنی تاکہ یہ جو تو آسمان سے دسترخوان اتار رہا ہے یہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید ہو جائے۔ لفظ عید کا اس پر اطلاق یہ کیا گیا ہے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ اب وہ ایک مرتبہ دسترخوان اتر رہا ہے اور اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اس کو سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ عید قرار دے رہے ہیں، اور اول اور عید آخر، اول آخر سب کے لیے قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے اول کے لیے بھی، ہمارے آخر کے لیے بھی، ہمارے لیے یہ عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔ تو ایک دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا آسمان سے اترے، وہ عید بن جائے، تو جن کے صدقے ہر نعمت ملی ہے، سبحان اللہ، جو ہر نعمت کی اصل ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ جب ان کے درمیان ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ تو یہ تو وہ نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بھیجا، تو اس پر احسان اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو پھر کیوں نہ اس دن کو ہم خوشی کا دن منائیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول دیا۔ صحیح مسلم کے مشہور حدیث پاک جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اب یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں پر خوشی مناتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہو تو ہر بار بار اس کے اوپر شکرانے میں خوشی منانی چاہیے۔ اب وہ خوشی ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوگی، یعنی نعوذ باللہ کوئی اس خوشی کے اندر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے، یا اس میں ڈھول بجانا شروع کر دے، یا اس میں جو ہے وہ چوری چکاری کرنا شروع کر دے، یا کوئی اور کام شروع کر دے، تو یہ نہیں، بلکہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر بات آئے گی وہ اس خوشی کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اب وہ روزہ رکھے ہو، نعت بھی پڑھ کے اس کے ساتھ میوزک داخل کر دے تو ہم بھی غلط ہو جائے گا، کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل کوئی روزہ رکھ کے جو ہے وہ کوئی اور الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو روزے دار ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو جو شریعت مطہرہ جس کی اجازت دیتی ہے اس کے مطابق آپ خوشیاں منائیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ اس اصول کے تحت آپ کی یہ خوشیاں منانا درست ہو جائے گا۔ لہذا یہ دلیل بڑی عجیب سی بات ہے طلب کرنا کہ صحابہ، اہل بیت اطہار اور اسی طرح تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، تو یہ دلیل طلب کرنا عجیب بات ہے۔ اور اس پر ہم پہلے بھی ایک بار بات کر چکے ہیں کہ اب ان دلائل کو طلب کرنا جو ہے یہ بے معنی ہو چکا، بے معنی ہو چکا، اور لوگ جی بالکل، اس لیے کہ خود لوگ جو ہے وہ اب جو لوگ اس پر اعتراضات کرتے تھے وہ خود اس جیسی باتوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کی الگ الگ تعویلات یہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے تو وہ وجہ ہے تو وہ وجہ ہے، حالانکہ وہ سیرت النبی کے نام سے جو ہے یہ دن منا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دن آتے ہیں، تو ہر طرح کا کام اس کے اندر وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو پہلے بھی بیان کرتے تھے، بیان کرتے رہیں گے، کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں۔ اب روکنے والوں کو چاہیے کہ وہ رک جائیں، روکنے والوں کو چاہیے رک جائیں، بلکہ دعوت دینی سے ساتھ شامل ہو جائیں، ذکر خیر کریں اور اللہ سے اپنی اصلاح کریں، مانگیں، ہدایت مانگیں۔ اور واقعی ہی آپ ذرا بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کے انداز یہ ہوتا تھا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ہو، کثرت سے ہو، اور پھر وہ اشعار کی صورت میں مختلف انداز سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تھا۔ اس کو روکنے والے کون تھے؟ وہ مد مقابل کفار تھے، منافقین تھے، جو بظاہر کبھی شرکت کرتے اور تنہائی میں جاتے تو طرح طرح کی باتیں کرتے۔ تو ہمیں ان صحابہ کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہوئے نظر آئے، حضور اسلام کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے،
کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک حسن کو بیان کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف، ان کے موضوع یہی ہوتا تھا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور اسی کو موضوع بنا کر گفتگو اور کلام کرتے تھے۔ بہرحال دارالتاہل سنت کی ویب سائٹ پر جا کر آپ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد النبی، یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اس کے اندر ایسے آپ کو کئی فتاوی جات جو تقریباً یہ ہمارے عمومی طور پر جو لوگ بارہا بدل کر مختلف انداز سے سوالات کرتے ہیں تو بڑی ایک رہنمائی ملے گی۔ یہ تاریخ نہیں تھی تو وہ تاریخ تھی، اور ربیع الاول کو یوم وصال وفات کیوں نہیں مناتے، پیدائش کیوں مناتے ہیں، اسی طریقے سے کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے، اور پھر مختلف انداز مزید اس کے اندر جو بھی سوالات ربیع الاول سے جو ایک ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کتاب میں پڑھیں گے، دلائل ہیں، اور انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور آپ آگے بھیج بھی سکیں گے۔ مزید کچھ سوالات ہیں، SMS ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ ابھی جو بدھ آنے والا ہے تو وہ سفر کا بدھ ہے، تو اس بدھ میں کیا کوئی خطرے ہیں، مسائل ہیں؟ لوگ دونوں طرح کے رکھتے ہیں، اور یہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بدھ کو کچھ مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، کچھ شیرنی کا انتظام کرنا چاہیے، اور کچھ اور بھی اس طرح کے تناظر رکھتے ہیں، ان کے نظریات کچھ اور ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ بدھ کی خاص کے کوئی اہمیت ہے یا کیا ہے؟ بدھ کے حوالے سے جو سفر کا آخری بدھ ہے، کتابوں کے اندر تو باتیں لکھی ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہمارے کوئی قرب و جوار کے اندر یہ آخری بدھ منانے کی کوئی صورت ہوتی ہو سکتا ہے کہ مختلف مقامات پر یہ ہوتا ہو، یعنی بحر شریعت اور دیگر کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ آخری بدھ کو جو ہے وہ لوگ باغات کے اندر جاتے اور سیر و تفریح وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اس پر جو لاجک پیش کرتے، دلیل پیش کرتے، وہ یہ کہ آخری بدھ کو سفر کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف تھی، آپ کی جو بیماری تھی، اس کے اندر افاقہ ہوا تھا، کمی واقع ہوئی تھی۔ تو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اول تو اس طرح کی کوئی بات، یعنی سیرت نبوی میں ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے کہ آخری بدھ کا اس بیماری سے کوئی تعلق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جس مرض کے اندر آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے تو وہ مسلسل بڑھتا ہی رہا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ آخری 3 دنوں کے اندر تو بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا تھا۔ تو علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں کہ آخری بدھ کو جو ہے وہ کوئی تکلیف کے اندر کمی واقع ہوئی ہو، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ اور بالفرض چلیں ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکلیف تھی اس کے اندر افاقہ ہوا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس دن سیر و تفریح کرنے کے لیے جایا جائے، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے اس کے اصولوں کو توڑا جائے، بلکہ جو شریعت مطہرہ کے اصول ہیں، جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے وہ خوشی یا اس کے مطابق جو آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے وہ کیجئے، نہ یہ کہ آپ وہ کام کیجئے کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول سے ٹکراتے ہوں، مرد و عورت کا آپس میں اختلاط ہو جانا، مل جانا۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم پانی کے شکار پر جاتے ہیں تو کنڈے سے مچھلی نکالی جاتی ہے، تو بعض اوقات مچھلیاں پانی کے اندر ہی مر جاتی ہیں تو لوگ نکال لیتے ہیں اور باقاعدہ سے مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا اصلاح فرما دیں کہ یہ حلال ہوئی یا حرام ہوئی؟ جی، یہاں 2 باتیں ضروری ہیں سمجھنا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں، شکار کرنا ایک الگ چیز ہے اور شکار کھیلنا الگ چیز ہے۔ شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر اس طرح جو ہوتا ہے وہ شکار کھیلا جاتا ہے، چاہے وہ پرندوں کا ہو، چاہے وہ جانوروں کا ہو، چاہے وہ سمندر میں مچھلیوں کا ہو۔ تو سمندر یا دریا وغیرہ جہاں پر بھی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کا شکار کھیلنا یہ جائز نہیں ہے۔ شکار کھیلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو
گوشت وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ تفریح کے طور پر اور اپنے لطف کے طور پر مزے کے لیے آپ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ جانوروں کو جو ذبح کرنے کی، مارنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی، وہ دو وجہ سے دی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہ گوشت کا حصول مقصد ہے آپ کا، اس وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں، یا شکار کرتے ہیں پرندوں وغیرہ کو آپ قید اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو آگے فروخت کریں گے، تو پھر یہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ یا پھر کوئی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، جیسے کتا ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بلی ہے حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر بعض صورتیں بنتی ہیں کہ شریعت مطہرہ وہاں اس کی اجازت دیتی ہے، اور وہ بھی ایک حد کے اندر اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جانوروں کو مارنے کی اجازت یہ نہیں ہوتی۔ تو لہذا پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ جو شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کا مقصد کیا ہے، تفریح ہے، کھیل ہے، تو ویسے ہی اجازت اس کی نہیں ہوگی۔ باقی رہا اب کوئی شکار کرتا ہے، یا شکار بھلے کھیلنے ہی گیا، اگرچہ کہ اس کی اجازت نہیں تھی، کسی نے اس کے اندر جال ڈالا یا کانٹا ڈالا، کنڈا ڈالا، جو بھی اس نے ڈالنا ہوتا ہے وہ اندر پھینکا، اور مچھلی کے منہ میں وہ پھنس گیا، اور اتفاق ہے کہ مچھلی مر گئی۔ تو مچھلی جو ہے وہ سمندر یا پانی کے اندر، دریا وغیرہ کسی بھی مقام پر اگر کسی سبب سے مرے، کسی وجہ سے مرے، تو پھر اس صورت میں وہ مچھلی حلال ہوتی ہے۔ سبب سے مراد یہ سبب سے مراد یہ کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ کانٹا ڈالا تھا، جسے جو اس کے منہ کے اندر پھنس گیا، جال کے اندر وہ پھنس گئی، کسی وجہ سے وہ مر گئی، یا اسی طرح مثال کے طور پر بعض کیمیکل ڈال دیتے ہیں، صحیح، تو کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے وہ مر گئی، تو اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گی۔ سمندر کی وہ مچھلی حرام ہے کہ جو طبعی موت مرے، خود بخود بغیر کسی سبب کے اپنی طبعی موت مری، اور مر کے وہ الٹی تیر جائے، جس کو سمک کے طافی کہتے ہیں۔ حدیث میں سمک کے طافی کے الفاظ آئے ہیں کہ جو طبعی موت مرنے کے بعد الٹی تیر جاتی ہے، ایسی مچھلی کو یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے حلال ہیں، ان میں سے ایک مچھلی کو قرار دیا کہ مچھلی ہمارے لیے حلال ہے، کو بیچ بھی سکتے ہیں، بیچنا جائز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ یہ روٹی کا رول بنا کے کھانا جائز ہے؟ اچھا، یہ لوگوں میں مشہور ہے یہ اس طرح کی، کیا کہیں گے آپ؟ روٹی کا رول کوئی چیز اس میں داخل کی جائے گی نا، کچھ بھی، مطلب انڈا داخل کیا گیا، یہ شاید لوگ کیونکہ رول کھایا جاتا ہے تو وہ اس کو باقاعدہ لقمے بنا کے الگ الگ توڑ کے نہیں بلکہ ڈائریکٹ دانتوں سے کھاتے ہیں، تو یہ لوگوں میں ہے کچھ سوالات۔ جیسے بوٹی رول ہوتا ہے، چکن رول وغیرہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کھا سکتے ہیں۔ وہ صرف اگر روٹی ہو اور اس کو آپ دانتوں سے توڑیں تو یہ آداب کے خلاف ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو رول ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی چیز کے ذریعے آپ نے بنایا ہو، اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے، تو وہ آداب کے خلاف نہیں ہے، تو لہذا یہ جو رول کی صورت میں روٹی ہے اس کو اب دانتوں کے ذریعے توڑ کے کھاتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب شادی ہوگا کسی کا، حق مہر اسی ٹائم دینا پڑے گا یا کچھ دن یا کچھ مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں، اسی ٹائم دینا پڑے گا یا کیا کرنا؟ اگر تو بیوی کہتی ہے کہ جب چاہیں دے دیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جب چاہیں دے دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نکاح کے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہا گیا ہے۔ مہر ہوتا ہے ایک جو مہر معجل کہلاتا ہے، عین سے جلدی دینے والا، جس کو جلدی دیا جائے، تو یہ جو مہر ہوتا ہے بیوی اگر چاہے تو اس کا مطالبہ جلدی کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ مہر دیں، پھر آپ کو وہ مہر اسے دینا ہوگا۔ دوسرا مہر ہوتا ہے کہ جو معجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، یا جس کو غیر معجل ہمارے یہاں کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں دینا مقرر ہوا ہے، تو اگرچہ کہ جو بیوی ہوتی ہے اب بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن شوہر پر جو یہ دینا ہوگا یہ بعد میں دینا لازم ہوگا۔ ابھی دینا چاہے ابھی بھی دے سکتا ہے، بعد میں دینا چاہے تو اسے بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح معجل غیر معجل کچھ بھی ذکر نہیں کیا، مطلق مہر کا ذکر کیا، تو اس صورت میں بھی ہمارے عرف کے مطابق یہ بعد میں دینے پر ہی ہوگا کہ بعد میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مہر فوری ادا کر دینا چاہیے۔
ایک تو یہ بابرکت رقم ہوتی ہے جو برکت کا سبب بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایام گزرتے جاتے ہیں، بسا اوقات پھر یا تو بیوی کے لیے نقصان کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ اب جو پہلے دور کے اندر مثال کے طور پر 200 300 400 500 روپے کسی دور کے اندر مقرر کیا گیا، جب چاندی سستی تھی، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ آج کے دور میں 200 300 400 500 کی کوئی ویلیو ہی نہیں نہ رہی۔ یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سونے یا چاندی کی صورت کے اندر رکھا گیا، اب مثال کے طور پہ 5 تولہ سونا رکھا گیا، اب جس وقت رکھا گیا اس وقت اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی، ٹھیک، اور اب آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ویلیو ہو گئی۔ اب بیوی کہے کہ مجھے 5 تولہ سونا دو، اب شوہر کہاں سے لا کے دے گا؟ اس وقت چاہتا تو لے لیتا۔ بعض اوقات مالی حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ بندہ آزمائش کے اندر آ جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مہر کی رقم فوری طور پر ادا کر دیں۔ ہاں، اس کے بعد اگر بیوی خود آپ کو دے دیتی ہے یا ویسے ہی معاف کر دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب جب اتنا مہنگا ہو گیا تو اب کیا شوہر اس آپشن کی طرف جائے یا بیوی کو خود ہی مشورہ دے کہ آپ معاف کر دو نا؟ نہیں، سوال نہیں کریں گے، بیوی سے سوال نہ کریں، آپ دیں اس کو۔ اب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم آہنگی آپ کی ایسی ہے کہ وہ حالات دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ شوہر اس کا جو ہے اس کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے، تو امید ہے کہ وہ آپ سے اس کو طلب ہی نہیں کرے گی، یا آپ نے کسی طریقے سے اس کو دے دیا تو وہ آپ کا ساتھ ہی دے گی اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، یعنی معاف اپنی مرضی سے کرے گی، مرضی سے کرے، زبردستی نہ وہ ہوگا، اور راضی خوشی بھی سوال نہیں کریں گے، سوال نہ کریں گے۔ اب معاملات کو دیکھتے اور کوشش کریں کہ ادائیگی ہی کریں، بھلے بعد والا ہی رکھا ہوا، جیسا مشورہ دیا مفتی صاحب نے بہت اچھا ہے، اور کہ اس حوالے سے پھر بیویاں بھی ناراض نہیں ہوتی اور یہ کہتی بھی نہیں ہیں، تانا بھی نہیں دیں گی کہ ہمیں حق میری ابھی تک نہیں دیا۔ اچھا، یہ کہ اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں، بعض کا گھر والے بات دیتے بھی ہیں، لیکن پھر وہ بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے یہ ہمیں بتائیں، اس کو کہاں لے کے جانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یا کیا کیا آپ نے، وہ پیسے تھے آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا؟ یعنی کچھ اور چیزوں کے لیے پیسے مانگے گھر کے، کہا نہیں وہ آپ کو حق مہر تو دیا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ کیا درست انداز ہے؟ دیکھیں، اس میں اول تو وہ رقم جو ہو گئی وہ بیوی کی ہو گئی، صحیح، وہ اس کی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رقم ہو یا اس کے علاوہ دوسری کوئی رقم ہو، اس کو ظاہر ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ جائز مقامات پر اس کو خرچ کر سکتی ہے، جائز چیزیں ہیں جہاں پر خریدنے کی، فروخت کرنے کی، یا جو بھی کام ہے اس کے اندر اس کو استعمال کرنے کی سے اجازت دی گئی ہے۔ لیکن گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں چلتا کہ مجھے اس چیز کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اس کو اس چیز کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ گھر کا ماحول، یہ جو چیزیں لازم ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے معاشرتی آداب کو اور معاشرتی جو لحاظ ہوتے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر یہ چلتا ہے۔ اگر ہر چیز کو ہم واجب اور فرض کی جو ترازو ہے اس پر تولیں گے کہ میں مالک ہوں، میں ہی مرضی، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک، اب شوہر ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، نان نفقہ وہ دے گا، خرچ وہ کرے گا، اور بیوی بچوں کی تربیت کرنا، ان کو دین کے مطابق چلانا، جہنم سے بچانا، یہ شوہر کا ضروری کام ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ بیوی سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس رقم تھی تو آپ نے اسے کہاں خرچ کیا، وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ پوچھے، اگرچہ کہ وہ باؤنڈ نہیں کر سکتا بیوی کو کہ آپ اسی مقام پہ اسے خرچ کریں، لیکن تربیت تو کرنی ہے نا، کہ رقم دے دی، جتنی بھی رقم ہو، اب بیوی نے اس کو کسی فضول خرچی کی طرح اڑا دی، بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو یہ دینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ شوہر کے رشتہ دار میں سے کوئی خاتون ہے، بیوی اس کو اٹھا کے دے دیتی ہے رقم ادھار، اب شوہر کو پتہ ہے کہ جس کو دے رہی ہے اسے دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اب رقم گئی، پھنس گئی، تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ شوہر سے مشورہ کرتی، فائدے کے اندر رہتی۔ تو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اسی انداز میں چلتا ہے۔ اگر تو سختیوں پر اور اس انداز کو مسلسل اپنا کے رکھیں گے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ میں محکوم ہوں، یہ حاکم ہے اور مجھے ہر کام جو ہے وہ فرض و واجب کے مطابق کرنا ہے، تو پھر گھر کا ماحول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے ہمیشہ کہ اس طرح کے معاملات میں جب وہ خرچ کرے تو شوہر کی اجازت لے، ٹھیک، شوہر کو بتائے، اگرچہ کہ وہاں خرچ کرنے کی سے اجازت بھی ہو، بہتر یہ ہے کہ اب اسے بتائیں۔ ہاں، بعض اوقات
بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور شوہر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، یعنی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس مقام پہ خرچ کرنے کی خرچ کرے گی تو شوہر کو اس کو پتہ ہے کہ شوہر کو برا نہیں لگے گا. اب اگر وہ جائز مقام پہ اسے خرچ کر رہی ہے اور اسے پتہ ہے بعد میں شوہر کو بتا دوں گی تو اس صورت میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، شوہر کو کوئی برا نہیں لگے گا، تو پھر ٹھیک ہے اس مقام پہ وہ خرچ کر لے. بس اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دے، نہ شوہر خراب ہونے دے نہ بیوی خراب ہونے دے. اس کو ضد کے اوپر لے کر جانا یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 5 ربیع الاول. 5 ربیع الاول، یعنی ویسے تو اختلاف ہے اس میں، لیکن ہم جو عام طور پہ مناتے ہیں وہ 5 ربیع الاول کو مناتے ہیں. شریف کے نا، اور بقیہ اصال ثواب بھی کرنا چاہیں تو وہ جب چاہیں کریں، جب چاہیں. ربیع الاول شریف کی مبارکباد، آمد کی مبارکباد دینا، اس کے حوالے سے کیا شرعی حیثیت ہے؟ دو باتیں ہیں، بعض اوقات روایتیں بھی کچھ ایسی اس بنا میں لیں. بھی 2 باتیں ہیں. دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر مخصوص فضیلت کو بیان کرنا، ٹھیک. جیسے ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ مبارکباد دیں تو پھر اس صورت میں جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. یہ بات غلط ہے. ٹھیک. یہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. ایک موضوع من گھڑت روایت میں یہ آیا کہ جس نے مجھے سفر کے نکلنے کی خبر دی تو اس کے لیے جنت کی بشارت یا اس کو بشارت دو، تو وہ اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ من گھڑت روایت، یعنی وہ بھی موضوع ہے. ٹھیک. تو یعنی سفر نکلا تو ربیع الاول آ گیا، تو وہ اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات ہے یہ والی کہ مخصوص فضیلت کو بیان کرنا یہ تو غلط ہے. ہاں، جو خوشی کا موقع ہے تو اس موقع پر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ اعلان کرتے ہیں، آپ لوگوں میں میسیج وائرل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول آ گیا، ربیع الاول کی مبارک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ آ گیا، اس کی مبارک ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ دینی چاہیے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب لکھی کہ جس میں آپ نے جو خوشیوں کے مقامات ہیں اس پر مبارکباد دینے کے اصول بیان کیے. تو لہذا جب آپ اس مقام پر مبارکباد دیں گے، جب آپ کو واقعی شریعت مطہرہ نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے تو وہاں مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مبارکباد آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مخصوص بشارت لوگ بیان کرتے ہیں کہ جنت اس پر لازم ہو جائے گی، ایسی کوئی روایت یہ موجود نہیں. ربیع الاول شریف کی بالکل ضرور تیاریاں بھی کیجیے، اور اس کی خوشیوں میں جو جائز طریقہ کار ہیں اس میں چراغاں ہیں، پرچم لہرانا ہے، دیگر اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ محافل کا انعقاد کرنا ہے. گھروں کے اندر بھی محفل درود باقاعدہ بچوں کو لے کر بیٹھے اور درود پاک فیملی مل کر پڑھ رہی ہو، تو اس طرح کچھ ربیع الاول میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ خیر عافیت سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.